ونستعینہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب صدق اللہ العظیم۔ آج کا جو ہمارا سبق ہے یہ قرآن پاک کے اندر انزل الینا اور انزل علینا، یہ ایک آیت آپ کے سامنے میں نے تلاوت کی ہے۔ دوسری آیت ہے علینا والی، یعنی آئین کے ساتھ قل آمنا باللہ وما انزل علینا وما انزل علی ابراہیم، یعنی ایک ہے حمزہ زیر ای کے ساتھ اور ایک عین زبر آ کے ساتھ۔ تو یہ اس میں کیا فرق ہے کہ وما انزل الینا اور وما انزل علینا، یعنی عین کے ساتھ اور حمزہ کے ساتھ، تو یہ کیا فرق ہے؟ تو اس میں علماء اس میں تحقیق یہ کی ہے کہ جہاں پر بھی قرآن پاک کے اندر یہ آئے گا نا وما انزل الینا، حمزہ زیر ای، لام یا زبر لی، نون زبر نا، اس سے مراد ہوگا امت مراد ہوگی، یعنی امت کی طرف سے یہ قول ہے کہ ہم اس پر ایمان لائے جو ہماری طرف۔ اور جہاں پر یہ آئے گا وما انزل علینا، تو اس سے مراد انبیاء ہوں گے۔ علینا یعنی انزل علینا، عین کے ساتھ جب یہ قرآن پاک انزل علینا، اس سے مراد انبیاء ہوں گے کہ جو ہم پر نازل کی گئیں۔ اور جہاں پر آئے گا انزل الینا تو یہ امتوں کی طرف سے، یعنی امتوں کا قول ہوگا۔ وما انزل الینا امتوں کا قول ہے، اور وما انزل علینا یہ انبیاء کا قول ہے۔ تو یہ تھوڑا سا ایک سبق تھا، یہ بھی انشاءاللہ قرآن فہمی کے لحاظ سے ہمارے لیے بڑا مستفید فائدہ مند ہوگا۔ ہمیں پتہ چلے گا کہ وما انزل الینا، یعنی جب ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں تو ہمیں یہ فرق سامنے آتا ہے کہ کہیں پہ آتا ہے وما انزل الینا اور کہیں پہ آتا ہے وما انزل علینا۔ تو یہ جو الفاظ کا چناؤ ہے، قرآن پاک اللہ کی کتاب ہے، یہ کوئی بھی قرآن پاک یعنی کہ اس کے اندر کسی قسم کی جو یہ چیزیں ہم ساری دیکھتے ہیں ان کے اندر ایک حکمت چھپی ہوئی ہے۔ تو فرمایا وما انزل الینا اور وما انزل علینا، الینا سے مراد امت ہوگی، یعنی امت کا قول ہوگا، اور وما انزل علینا سے مراد انبیاء کا قول ہوگا۔ امید ہے کہ اس سبق سے بھی ہماری قرآن فہمی میں مزید اضافہ ہوگا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔